دوستو، کل گڑھی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر اس سے پہلے ایک تاثر دیا گیا تھا کہ شاید یہ جو سندھ کے اندر کینالز کے خلاف اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف اور زمینوں پر قبضوں کے خلاف ایک غیر معمولی اور شدید عوامی اور قومی مزاحمتی تحریک چل رہی ہے ہر سطح پر، تو اس تناظر میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی تقریر میں ایک جرأت مند کوئی موقف اختیار کریں گے اور ایک واضح لائحہ عمل دیں گے یا ایک وارننگ دیں گے ایک حتمی وفاقی حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو اور ریاست کو کہ سندھ کے عوام کی مرضی کے خلاف اور ان کے مفادات کے خلاف یہ جو کینال بن رہے ہیں وہ ناجائز ہیں، باطل ہیں اور اس کو سندھ کے لوگ کبھی نہیں بننے دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ بہت ہی ایک کمزور معذرت خانہ لہجے میں اور ایسا لگ رہا تھا کہ خود ان کی زبان ان کے اپنے اندر کی آواز سے میل نہیں کھا رہی تھی، اور یہ تضاد جو اخلاقی بحران کی صورت میں تقریر کی صورت میں سامنے آیا، اس کو نہ صرف سننے والوں نے جو باہر میڈیا پر سن رہے تھے انہوں نے محسوس کیا، ہر شخص نے محسوس کیا، بلکہ یہ پہلی مرتبہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ میں کہ کل یوں لگا کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پارٹی کے جلسے میں خطاب نہیں کر رہے، اپنے مخالفین کے جلسے میں خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تقریر کے دوران جو لوگ سامنے عوام بیٹھے تھے ان میں کیونکہ کارکنان بھی شامل ہوں گے، وہ ان کی تقریر کا جو بے معنی متن تھا اور ایک کمزور نقطہ نظر تھا اور غلط نقطہ نظر تھا، اس کو نظر انداز کر کے وہ پوری تقریر میں نعرے لگاتے رہے کہ ہم اس وفاق کے ساتھ ہمارا یہ اس پہ جھگڑا ہے، ہم کینالز کو نہیں مانتے، ہم پنجاب کے فلاں طبقے کو نہیں مانتے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ کل ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی سندھ کی سیاست میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو اپنے ہی جلسے میں اس مخالفت کا، اس رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کی کامیابی ہے۔ میں اس موقع پر چونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں جو نکات اٹھائے میں ان پر کچھ اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ جب تک سیاسی مکالمہ اور سیاسی بیانیے کے جوابی بیانیے کے اعتبار سے ان چیزوں کو زیر بحث ہم نہیں لاتے تب تک وہ عوام کے تنقیدی شعور کا کامن سینس نہیں بن پاتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہر شخص نے محسوس کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر نے لوگوں کو بہت مایوس کیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، سندھ اسمبلی نے یونانی مسئلے ان کینالز کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہے، بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے، سینٹ میں آپ کی اکثریت ہے، کے پی کے اور پنجاب میں آپ کے گورنرز ہیں، اور ریاست کے سب سے اعلیٰ منصب پر آپ کے والد صاحب آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس جماعت کا سربراہ جس معذرت خانہ لہجے میں سندھ کی اس تمام تر مزاحمت اور مخالفت کے باوجود کل جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے جس کو صرف ہم آئیں بائیں شائیں کہہ سکتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی اور اخلاقی بحران جو اس پارٹی کا بنیادی ایک رہا ہے مسئلہ، وہ کل کھل کر سامنے آیا کہ معلوم ہوا کہ جو فیض صاحب کے الفاظ میں ہمت کفر ہوتا ہے، انکار کی قوت ہوتی ہے، انکار کرنے کی جرأت ہوتی ہے، وہ
کل ہم تو ویسے بھی جانتے ہیں، ہم تو اس پہ پہلے سے بھی اعتبار کرتے ہیں کہ یہ مصلحت پسندی اور ہر قیمت پر اقتدار سے جڑا رہنا اور مفادات کی سیاست کرنے والے حکمران طبقات اور ان کی جماعتیں وہ جرت، وہ ہمت کفر اختیار ہی نہیں کر سکتی کہ جو ان کو عوام کی حقیقی ترجمانی کا منصب دیا۔ کل کے جلسے میں عوام کچھ اور کہہ رہے تھے اور بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے۔ یہ کل ان کی پارٹی کے جلسے میں تضاد تھا جو ایک بہت بڑی سیاسی پیش رفت تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے میں آئی۔ اب چند باتیں جو کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہی، میں اس پر اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر انہوں نے بار بار کہا کہ ہم وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کس نے کہا ہے کہ آپ وفاق کے ساتھ نہ کھڑے ہوں؟ سندھ کے لوگوں نے اس ملک کی تمام مظلوم قومیتوں نے، تمام مظلوم عوام نے، شہریوں نے 77 سال سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، پاکستان میں کی ہے کہ پاکستان کو ایک حقیقی وفاقی جمہوری وفاق بنایا جائے۔ اور وفاقیت کا تو ہم نے تو ساری زندگی بہت بڑا حصہ اس پر لکھا ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس کو پڑھایا ہے، خود آپ کی پارلیمنٹیرینز کو ملک بھر کی جماعتوں کے اور اسمبلیوں کے ان کو پڑھایا ہے۔ وفاقیت کا تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے وفاق کے ساتھ؟ یہ جو فراڈ ہے، یہ جو ایک وفاقیت کے نام پہ وحدانی نظام ہے، ایک ایسا وفاقی نظام جس میں خود پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہے، جس میں صوبائی اسمبلیاں خود مختار نہیں ہیں، جس میں وفاق اور صوبوں میں حکومتیں ڈمی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جو ایک فراڈولنٹ، ایک بوگس قسم کا وفاقی ڈھانچہ، وفاق کے نام پر، ہاں دنیا کی وفاقی ریاستوں میں جو وفاقی نظام ہوتے ہیں، جہاں صوبے خود مختار ہوتے ہیں، جہاں قومیں خود مختار ہوتی ہیں، جہاں شہری خود مختار ہوتے ہیں، جہاں آئینی اداروں کی پاسداری ہوتی ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوتا، جہاں کوئی آربیٹریشن نہیں ہوتی سیاسی نظام میں، اس وفاق کے لیے تو ہم نے ساری زندگی اس ملک کی مظلوم قومیتوں نے، لوگوں نے، شہریوں نے، ترقی پسند روشن خیال وطن دوست جماعتوں نے اسٹرگل کی ہے۔ تو آپ سے سوال ہے کہ آپ کون سے وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جو وفاق اس ملک کی تاریخ میں عوام مانگتے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے۔ میں تو اس حد تک کہنے کی جرت کروں گا کہ یہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب نے ایک حد تک میثاق جمہوریت کے نام پر ایک پیش رفت کی تھی، گو کہ ہم اس کو بھی ایک مکمل معاہدہ نہیں مانتے، اس میں بہت چیزیں شامل نہیں تھی، لیکن ایک بہتر شروعات تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام حکومت جس میں PMLN کی حکومت ہے اور آپ ان کی بیساکھیاں بنے ہوئے، یہ بے نظیر بھٹو کے اس میثاق جمہوریت سے مکمل غداری ہے، اور یہ غداری نواز شریف نے بھی کی ہے، PMLN نے بھی کی ہے، آصف علی زرداری نے بھی کی ہے، آپ کی جماعت نے بھی کی ہے، اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ تھا میثاق جمہوریت کا تصور کہ آپ ایسا حکومت کا ماڈل قبول کریں گے، اس کا حصہ بنیں گے، اس کی بیساکھیاں بنیں گے، جس میں حکومتیں برائے نام ہو، ڈمی ہو، جس میں پارلیمنٹ خود مختار نہ ہو۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ایک دنیا جہان میں جو تسلیم شدہ اصول ہیں، جو نارمز ہیں، اس ملک میں وہی وفاقی نظام بہتر ہوگا جس میں صوبے خود مختار ہوں گے، قومیں خود مختار ہوں گی، شہری خود مختار ہوں گے، جس میں آئینی ادارے کام کر رہے ہوں گے، جس میں کوئی کام مداخلت یا کوئی انفلوئنس اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس یہ جو ماڈل آپ کا چل رہا ہے، تو آپ نے جو کل بار بار یقین دہانی کرائی کہ ہم وفاق کے ساتھ کھڑے رہیں، کون سا وفاق؟ وہ وفاق جو سندھ کی اس تمام تحریک کو نظر انداز کر کے اور ابھی تک بضد ہے، تلا ہوا ہے، اور وفاقی وزراء عوام کی اس ساری اسٹرگل کو نظر انداز کر کے جھوٹے اور جعلی اور بوگس بیانات دے رہے ہیں کینالز کے حق میں۔ وہ وفاق جہاں آپ اس پورے نظام حکومت کا ایک بڑا حصہ ہے،
آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نہیں سنی جا رہی، آپ کی اسمبلی کی نہیں سنی جا رہی، تو میں سمجھتا ہوں کل کی تقریر میں یہ جو آپ نے بار بار وفاق کے ساتھ اپنی وفاداری کی بات کی، تو اس پر سوال بنتا ہے کہ کون سے وفاق کے ساتھ؟ ایک حقیقی پارلیمانی وفاقی جمہوری وفاقی نظام کے ساتھ، یا اس بوگس فراڈولنٹ نظام کے ساتھ جس کا آپ حصہ ہیں؟ میں تو اس کو ہائیبرڈ نظام بھی نہیں کہتا. ہائیبرڈ نظام میں پھر بھی اختیارات مختص ہوتے ہیں، درجہ بندی ہوتی ہے. اسی طرح کل آپ کی تقریر میں نظر آیا کہ آپ کو بہت اس پہ پریشانی تھی کہ لوگ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف نعرے کیوں لگا رہے ہیں، کیوں آپ کہہ رہے تھے، آپ کو بہت تکلیف تھی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ جو آج کی نسل ہے، 21ویں صدی کی نوجوان نسل ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف نعرے لگا رہے تو یہ صرف کیناز کا ایشو نہیں ہے، یہ ان کا مجموعی پورا انداز حکمرانی ہے جو سندھ میں آپ نے رکھا ہوا ہے. میرٹ نہیں ہوگا، یونیورسٹیاں برباد ہوں گی، نوجوانوں کو آپ نے اقربا پروری کے حوالے سے ایک ایسے نظام میں دھکیل دیا ہے جہاں ان کو مجبور کیا ہے کہ ان کے والدین دھکے کھاتے پھرے وڈیروں کے دروازوں پر جابز کے لیے. کرپشن، اداروں کو برباد کرنا، یہ جو سارا جو ایک سیاست کے نام پہ ایک کارپوریٹ کمپنی کی بھی اخلاقیات ہوتی ہے، کارپوریٹ کمپنیوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، کارپوریٹائزیشن کے بھی عوام دشمنی صحیح لیکن ان کے بھی اصول ہوتے ہیں، کوئی نظام ہوتا ہے. یہ جو آپ کو بہت تکلیف کل نظر آئی اپنے والد صاحب کے، تو کبھی زندگی میں مکالمہ کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ یا خود طے کیا کہ آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ یہ جو جمہوریت، یہ جو ایم آر ڈی کی تحریک 83 میں چلی، 86 میں چلی، تو کیا لوگوں نے اس لیے کوڑے کھائے تھے؟ لوگوں نے اس لیے جیلیں بھری تھی؟ اس لیے لوگوں نے اسٹرگل کی تھی کہ یہ نظام آئے گا جمہوریت کے نام پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف لگنے والے نعروں پر برہم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو غور کرنا چاہیے ان وجوہات پر. آپ نوجوان ہیں، آپ کے سامنے ابھی مستقبل ہے، ان کا تو زمانہ ختم ہے. جو جگاڑ وہ کرتے رہے، اب تو ختم ہے ان کا زمانہ. اگر آپ آصف علی زرداری کی لیگیسی لے کر چلے مستقبل میں تو آپ کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے یہ جو کل آپ کو بہت نظر آیا کہ آپ کو اس پہ تکلیف تھی، آپ کو تکلیف اس بات پہ ہونی چاہیے کہ لوگ کیوں ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے. اسی طرح آپ کو کل آپ کی تقریر میں نظر آیا کہ آپ کو بہت پریشانی تھی کہ سندھ کے نیشنلسٹ ہوں یا پروگریسو قوتیں ہوں یا لوگ ہوں، خود کل آپ کے جلسے میں یہ صورتحال تھی، تو آپ کو لگا کہ یہ ملک کے خلاف کوئی فضا بن رہی ہے. آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں جو مقامی طور پر یہ رویہ ابھر رہا ہے اس کے کیا محرکات ہیں؟ بلوچستان کیوں آج اس نہج پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اس پر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ اس پاکستان کی تاریخ میں، اور مشرف کے دور سے کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، ہزاروں لوگوں کی لاشیں، مسخ شدہ لاشیں پھینک دی گئی ہیں. سندھ میں لوگ اٹھائے گئے، پورے ملک میں اٹھائے گئے ہیں، اظہار پر پابندی ہے. تو آپ کو وہ ریاستی جبر کی نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ اس ریاستی جبر کے سامنے عوام کی مزاحمت یا مخالفت پر تو برہم تھے. آپ کو وہ ریاستی جبر نظر کیوں نہیں آیا؟ کل آپ کی تقریر میں ایک بہت بڑا اخلاقی بحران یہ بھی تھا. اور میں آخری بات کہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ پاکستان کھپے کا نعرہ لے کر سندھ میں کود پڑیں گے عوام میں. تو کل تو آپ اپنے جلسے میں نعرے لگا رہے تھے نا، وہ تو آپ کے اپنے جلسے کا کیا حال تھا؟ آپ کے اپنے جلسے میں آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے.
پاکستان کھپے کا نعرہ وہ جائز بنتا ہے کہ اس پاکستان کی بات کریں جہاں قومیں آزاد ہوں، صوبے خود مختار ہوں، جہاں پارلیمنٹ ساورن ہو، جہاں شہریوں کی آزادیاں ہوں، جہاں نظام میں کوئی آربیٹریشن نہ ہو، جہاں ریاست شہریوں کے لیے ہو، اس کے وسائل لوگوں کے لیے ہو. یا یہ جو نظام چل رہا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کھپے کی چورن ہے، یہ آپ کے والد صاحب بہت بیچ چکے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیے نا کہ آپ کو کیسا پاکستان چاہیے، لوگ سننا چاہیں گے. آپ کا تو کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا. آپ کی گفتگو میں اس بحرانات میں مبتلا پاکستان کی ریاست اور معاشرے کے بارے میں کل کوئی تجزیہ موجود نہیں تھا. آپ کا کوئی ویژن نظر نہیں تھا نہ آیا. ایک کمزور ایک شخص کی تقریر تھی جو کل ہم نے سنی. نہ آپ میں اخلاقی جرأت نظر آئی، نہ آپ میں ویژن نظر آیا، نہ آپ نے فائنلی میں اس بات پہ ختم کروں کہ یہ سندھ کے اندر آپ کی حکومت بنتی رہی ہے، آپ بناتے رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم سب جانتے ہیں کیسے بنتی ہیں حکومتیں. تو آپ کی تقریر کل بھی تو آپ نے یہ تو نہیں کہا سندھ کے لوگوں کی اس رائے کا احترام کرتے ہوئے کہ آپ کی جماعت اس موجودہ نظام حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اس سے جدا ہو جائے گی اور اس کے خلاف سڑکوں پر آئے گی عوام کے ساتھ. آپ نے یہ تو نہیں کہا. آپ نے تو کہا کہ سڑکوں پہ آ کر آپ پاکستان کھپے کی چورن بیچیں گے. اور کون سا پاکستان؟ اس کے بارے میں تو آپ جو عوام کا پاکستان ہے، قوموں کا پاکستان ہے، جو شہری آزادیوں کا پاکستان ہے، ایک حقیقی جمہوری وفاقی ملک کا تصور ہے، وہ تو آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے. وہ تو جو محدود تصور چارٹر آف ڈیموکریسی نے دیا تھا اس سے بھی آپ لوگ متنفر ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو آپ کو اپنے ہی جلسے میں صورتحال درپیش آئی، اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی صورتحال کیا ہے، لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں. آپ اس ریاست کے اس بوگس نظام سے وفاداری کی باتیں کر رہے تھے اور لوگ آپ کے جلسے میں اس وفا کے ساتھ اپنے تضاد کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ اس وقت پنجاب کے حکمران طبقے، ہم پنجاب کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، پنجاب کے حکمران طبقے کی بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں جو کینال بنا رہے ہیں. اور کل آپ کے جلسے میں لوگ آپ کے اس نیریٹو بیانیے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دور کی یہ جو مفاد پرست اور موقع پرست سیاست ہے، اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس اخلاقی قوت کی کمی تو اپنی جگہ پر بحران ہے. ان کے پاس ریاست اور موجودہ بین الاقوامی، عالمی اور ملکی حالات کے تجزیے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور وہ نظر آیا کل آپ کی تقریر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل آپ نے اظہار کیا برہمگی کا، بہتر ہے کہ آپ لوگوں پر برہم نہ ہوں. آپ اپنی جماعت، اپنے والد صاحب اور اپنی سیاست اور اپنے مستقبل اور اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، تو یقیناً اس سے آپ کو وہ نظر آئے گا آئینہ جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھنے سے گریز کر رہے ہیں.